بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1905 میں امام سلطان محمد شاہ نے درخانہ جماعت خانہ بمبئی میں بیت الخیال مجلس کے جماعت کو دیدار دیا۔ امام جلد تشریف لے آئے تھے، جبکہ جماعت یکے بعد دیگر داخل ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جماعت نے دیکھا کہ امام نے اپنی انگلی سے اپنی کرسی کے تکیے سے کچھ روئی نکالی ہے۔ رسمی کارروائی سے پہلے امام نے جماعت کو اپنے قریب آنے کو کہا، پھر امام نے اپنے دونوں ہاتھ میں روئی جماعت کو دکھائی اور فرمایا کہ اگر آپ میری طرح ہاتھ میں کچھ روئی لے کر اسے 2 ہتھیلیوں میں بار بار دبائیں یہاں تک کہ 2-3 فٹ کا دھاگا بن جائے، اس کے بعد آپ اپنی سانس کو چند سیکنڈ کے لیے روکیں، دھاگے کو کمر کے گرد بیلٹ کی طرح موڑیں اور اس کے دونوں سروں پر گرہ لگائیں اور پھر آپ سانس لینے لگیں، جس کے نتیجے میں دھاگا ٹوٹ جائے گا کیونکہ یہ کمزور ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر 3 بار مارتے ہوئے فرمایا، دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ ایمان رکھنے والے مومن کا ایمان اس کمزور دھاگے کی طرح ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے۔ اپنے ایمان پر غرور نہ کرو اور اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے روزانہ دعا کرو۔ 1900 میں میلے کے دوران امام سلطان محمد شاہ جام نگر میں تھے۔ نواں نگر کے حکمران جام و بان جی روم نمل جی کے محل میں گرازدار نام کا ایک خادم تھا۔ اس پر امام کی خدمت کرنے کا حکم عائد ہوا تھا۔ اس نے دن رات امام کی خدمت کی۔ روانگی کے دوران امام نے گرازدار کو ایک خوبصورت ٹپ پیش کی۔ اس نے کہا، صاحب، مجھے صرف آپ کی دعا کی ضرورت ہے۔ پیسہ آج ہاتھ میں ہے، کل نہیں۔ اگر آپ میری خدمت سے خوش اور مطمئن ہیں تو آپ میرے لیے دعا کریں۔ امام نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں تم سے بہت خوش ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ایک دن تم بادشاہ بن جاؤ۔ کچھ سالوں بعد گرازدار کو کاٹھیاواڑ میں پہلے طبقے کی حکومت دی گئی اور پھر بادشاہ بن گیا۔ یہ جاننا حیرت انگیز ہے کہ وہ بادشاہ کیسے بنا۔ وہ نواں نگر کے جام صاحب کے خادم تھے۔ انہی دنوں زلوات کے حکمران نے کوئی بیٹا نہیں چھوڑا تھا۔ گرازدار ان کا بھتیجا تھا۔ راجکوٹ کے گورنر جنرل کے ایجنٹ کو دہلی سے برطانوی حکومت نامہ موصول ہوا کہ نواں نگر کے جام صاحب کے ساتھ کام کرنے والا ایک شخص مرحوم بادشاہ کا بھتیجا ہے اور اسے حکومت کی ذمہ داری سونپی جائے، لہٰذا گرازدار بطور بادشاہ اپنے چچا کا جانشین بنا۔ بلا شبہ گرازدار کو اس موقع پر امام کی پیشن گوئی یاد آئی ہوگی۔ 1910 میں مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے امام سلطان محمد شاہ لاہور تشریف لائے۔ ہجوم سے بڑے لوگ امام کو سلام کرنے کے لیے دوڑ پڑے۔ امام گھوڑا گاڑی میں تھے، لیکن نوجوان لڑکوں نے گھوڑے کو ہٹایا اور گاڑی جس پر امام بیٹھے تھے اسے کھینچ لیا۔ ان میں چودھری محمد ظفر اللہ خان اور علامہ محمد اقبال قابل ذکر ہیں۔ گھوڑے کی گاڑی کو اسٹیشن سے زمین پر لے جایا گیا اور سڑکوں کے دونوں طرف لوگوں نے امام کا جوش و خروش کے ساتھ استقبال کیا۔ اس موقع پر پنجاب کے مشہور اسماعیلی رہنما رائے نور محمد امام کے ہمراہ تھے۔ امام نے اسے کہا، دیکھو نور محمد، یہ لوگ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جس نظر سے اسماعیلی مجھے دیکھتے ہیں وہ ان مسلمانوں کے پاس نہیں۔ 1910 میں وارث رحمت اللہ علی بھائی نے دولہرہ ہندوستان میں امام کے دورے کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر وارث رحمت اللہ علی نے ان کے اہل خانہ کی روح کے ابدی سکون کے لیے ایک مہمانی رکھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تمہاری 7 نسلیں جنت میں جا چکی ہیں۔ امام نے اس کے کاروبار کے متعلق بھی پوچھا، جس پر اس نے کہا کہ وہ کپاس کا کاروبار کرتا ہے۔ امام نے فرمایا، تم آج سے کپاس
کپاس کا کاروبار ختم کر لو۔ وارث رحمت اللہ نے کہا آمین مولا۔ پھر اس نے اپنے دفتر آ کر اپنے مینیجر کو بتایا کہ اس نے اپنا کاروبار بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مینیجر نے بہت سے دلائل پیش کیے اور اس کو کم از کم موجودہ سیزن تک یہ کاروبار جاری رکھنے پر مجبور کیا۔ وارث رحمت اللہ نے اس سے اتفاق کیا، چنانچہ امام کی ہدایت نہ ماننے کی وجہ سے وہ اپنے کپاس کے کاروبار میں 9 لاکھ کا نقصان اٹھا کر 9 لاکھ روپے کا مقروض ہو گیا تھا۔ جب امام سلطان محمد شاہ چھوٹے تھے تو ان کی والدہ نے ان کی پرورش کا خوب خیال رکھا۔ کبھی کبھی وہ ناراض بھی ہوتی تھیں اور ان سے پیار بھی کرتی تھیں۔ بچپن میں امام کو کچا لیمو پسند تھا۔ سردیوں میں ایک دفعہ امام کو سردی بخار ہو گیا، جس پر ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے ان کی نبض چیک کی اور دوائی دی اور لیڈی علی شاہ سے کہا کہ شہزادے کو باہر نہ جانے دیں اور کھٹی چیزیں بھی نہ کھانے دیں، ورنہ ایک دم انہیں نمونیا ہو جائے گا۔ والدہ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ وہ اپنا بستر نہ چھوڑے، ورنہ وہ اسے سزا دیں گی۔ پھر والدہ نے انہیں پیار سے بوسہ دیا اور گھر کے نوکروں کو حکم دیا کہ ان کے لیے مشروب تیار کریں۔ مشروب پینے کے بعد امام شام تک سوتے رہے۔ والدہ جب شام میں کچن میں آئیں تو دیکھا کہ بیٹا لیمو چوس رہا ہے۔ وہ چیخ کر بولی محمد۔ والدہ کی آواز سن کر وہ فوراً کھڑے ہوئے اور منہ صاف کیا اور باہر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن والدہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ڈاکٹر نے تمہیں بستر سے باہر نکلنے کے لیے اور کھٹی اشیاء کو ہاتھ لگانے کے لیے منع کیا ہے۔ اس کانپتی ہوئی سردی میں تم لیمو کا رس چوس رہے ہو۔ ان کی والدہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور بولی بتاؤ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ امام گھبرا گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ والدہ نے کہا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی اور تم یہ لیمو چوسنا بھول جاؤ گے۔ والدہ نے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن ایک نوکر آیا اور کہنے لگا نہیں ماں نہیں، شہزادے کو مت مارو۔ والدہ نے کہا تم کون ہوتے ہو دخل دینے والے؟ میں تمہیں بھی سزا دوں گی۔ اس پر نوکر نے جواب دیا فکر نہ کریں، آپ مجھے سزا دیں لیکن شہزادے کو سزا نہ دیں۔ پھر والدہ نے نوکر سے پوچھا کہ تم نے لیمو اسے کیوں دیا؟ اس پر نوکر نے کہا میں نے نہیں دیا، پتہ نہیں کب شہزادہ کچن میں آیا، میں نے انہیں 1 لمحہ پہلے اپنے کمرے میں دیکھا تھا، اس کے باوجود میں ان کا گناہ اپنے کندھے پر اٹھا لیتا ہوں، شہزادے کے ساتھ کچھ مت کرنا۔ پھر والدہ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ نوکر نے کہا خدا کی قسم میں نہیں جانتا۔ والدہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر پہلی منزل پر چلی گئیں، جہاں انہوں نے اسے بستر پہ لٹایا اور انہیں کمبل سے ڈانپ دیا اور کہا میں کمرے کو بند کر دوں گی، تم آج رات یہیں ٹھہرو، میں اب دیکھوں گی کہ تم کچن میں کیسے جاتے ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ماں میں کچن میں کبھی نہیں جاؤں گا، ہرگز نہیں۔ لیکن ماں نے کمرے کو تالا لگایا اور اس کی چابی اپنے پاس رکھ لی۔ والدہ کے غصے کی وجہ سے تمام نوکر گھبرا گئے اور سوچنے لگے کہ شہزادے کا کیا ہوگا۔ دوسری طرف والدہ ایک الگ کمرے میں عبادت کر رہی تھی، لیکن ارتکاز حاصل نہیں کر پا رہی تھی اور ذہن میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرا معصوم بیٹا کمرے میں اکیلا ہے جو بند ہے، کوئی بندہ اس کا حال جاننے کے لیے داخل نہیں ہو سکتا۔ میرا بیٹا کیسا ہے، اس کی کیا حالت ہوگی، اسے کمرے میں اکیلا چھوڑ دوں جو آج رات نہیں کھلے گا۔ اس طرح والدہ اپنی عبادت کی طرف لوٹنے کی کوشش کرتی رہی۔ امام نے رات میں کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے ان کے نوکروں نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ آدھی رات کو والدہ نے نوکروں سے کہا کہ ان کے لیے مشروب لے آؤ۔ اچانک والدہ کی نظر بنگلے کے گیٹ پہ پڑی جو خود ہی کھل گیا تھا۔ گیٹ کی لائٹ آف ہو گئی
وہ اپنے بیٹے کو 2 انگلیوں میں چھڑی سے کھیلتے ہوئے گیٹ میں داخل ہوتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ زور سے بولی، محمد۔ والدہ کی آواز سے باقی نوکر بھی جاگ اٹھے۔ امام نے جواب دیا، ہاں ماں۔ وہ سیڑھی چڑھ کر ماں کے سامنے آ گیا اور ماں کو گلے سے لگا کر بولا، ماں میں آ گیا ہوں۔ والدہ نے کہا، لیکن میں نے تمہارا کمرہ بند کیا تھا، کس نے کھولا؟ کیسے باہر آئے؟ تم اس کپکپاتی سردی میں کہاں گئے تھے اور واپس کہاں سے آ رہے ہو؟ یہ سن کر امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا، اے میری معصوم ماں، میں اپنے والد کی طرح امام ہوں۔ پھر اس بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، ہر چیز ظاہر امام میں ہے۔ سیٹھ راؤجی زنجبار کا ایک امیر آدمی تھا جو اسماعیلی عقیدے کو پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ جلد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ اس نے بہت سے ماہر امراض جلد سے مشورہ کیا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا اور رفتہ رفتہ اس کی بیماری لا علاج ہو گئی۔ 1914 میں امام سلطان محمد شاہ نے زنجبار کا دورہ کیا۔ اس کی بیوی نے اسے مہمانی میں لے جانے کا عزم کیا تاکہ اس کے علاج کے لیے امام سے مشورہ کیا جا سکے۔ راؤجی نے اس پر انکار کر دیا، لیکن اپنی بیوی کے اصرار پر وہ اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ وہ اس کے امام سے بات نہیں کرے گا۔ وہ اسے لے آئی اور اس کی میڈیکل رپورٹس امام کو دکھائی، جس پر امام نے کہا، آپ تمام علاج ترک کر دیں اور اس سے کہیں کہ صبح 4 بجے سے صبح 5 بجے کے درمیان 1 گھنٹہ اپنے بنگلے کے لان میں بیٹھ جائے۔ یہ اس کی بیماری کا واحد علاج ہے۔ اس نے امام کی ہدایت کو نظر انداز کیا اور اپنی بیوی سے کہا، تمہارا امام آدھی رات کی عبادت کرتا ہے اور کچھ نہیں۔ اس طرح اس نے پیروی نہیں کی اور 3 دن بعد لندن چلا گیا اور جلد کے ماہر سے مشورہ کیا۔ ڈاکٹر نے اچھی طرح معائنہ کیا اور کہا، کوئی امید نہیں، آپ کے جسم کے خلیات اور ٹیشوز مکمل طور پر متاثر ہو چکے ہیں۔ آخر میں ڈاکٹر نے تجسس سے کہا، اگر آپ 3 دن پہلے آتے تو میں آپ کو صبح 4 بجے سے صبح 5 بجے کے درمیان کائناتی شعاعوں سے غسل کرنے کا مشورہ دیتا، جو آپ کے جسم کا واحد علاج تھا۔ یہ سن کر راؤجی کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں اور کہنے لگے، میرے امام نے جن کے بارے میں مجھے یقین نہیں تھا 3 دن پہلے زنجبار میں اسی طرح کا علاج تجویز کیا تھا۔ بدقسمتی سے میں نے ان کے مشورے پر عمل نہیں کیا۔ اگلے دن لندن میں ان کا انتقال ہو گیا۔ نوٹ: کائناتی شعاعیں آسمانی نعمتیں ہیں جو صبح 4 بجے سے صبح 5 بجے کے درمیان تیز رفتار سے زمین پر برستی ہیں۔ یہ جلد کی بیماری کے لیے بہترین ہے۔ یہ آدھی رات میں عبادت میں گہری توجہ مرکوز کرنے میں بھی مدد دیتی ہیں۔ 1920 میں کراچی کے دورے کے دوران امام سلطان محمد شاہ نے ایک پنجابی خاتون کی مہمانی میں شرکت کی۔ وہ حاملہ تھی اور اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ بچے نے دودھ نہیں پیا اور نہ ہی پانی پیا اور جو کچھ دیا گیا اس نے قے کر دی۔ بچہ دارے مار مار کر رو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے ٹیکہ لگایا لیکن اس کے جسم کو وہ نہیں لگا۔ جس جگہ پر ٹیکہ لگایا گیا تھا اس کا سیال یعنی لیکوڈ باہر نکل آیا۔ کیا کیا جائے؟ اس کے لیے خاتون فکریہ تھی۔ وہ اپنے بچے کو مہمانی میں لے گئیں۔ امام نے اپنا مبارک ہاتھ بچے کی پیشانی پر رکھا اور اس سے کہا کہ اسے آب شفا مقدس پانی پلاؤ۔ شام کو اس نے مقدس پانی دیا اور بچے نے اسے بے تابی سے پیا اور معمول سے زیادہ سانس لی اور فوت ہو گیا۔ عورت یہ سوچ کر بہت غمگین ہوئی کہ اس کے بیٹے نے مقدس پانی پیا ہے یا زہر۔ وہ اگلے دن ایک اور جماعت خانے میں امام کے سامنے حاضر ہوئی۔ امام علیہ السلام نے عورت کی طرف دیکھ کر فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تمہارا بچہ فوت ہو گیا ہے، فکر نہ کریں، یہاں آ کر بیٹھ جائیں۔ وہ امام کی کرسی کے پاس بیٹھ گئی۔
اور اس دوران امام نے دوسرے مہمانوں سے معاملہ کیا۔ جب امام فارغ ہوئے تو اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، میرا ایک حقیقی مومن تھا جو اپنے گاؤں میں مقدس پانی کے علاوہ سارے واجبات کو ادا کرتا تھا۔ وہ فوت ہو گیا تھا اور آپ کے پیٹ سے 3 دن تک جنم لیا تاکہ مقدس پانی کا گھونٹ لے سکے۔ آپ غم نہ کریں، میں آپ کے لیے ایک اور بیٹے کی دعا کروں گا، بلکہ بیٹوں کے لیے۔ خانہ وطن۔